آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب معراج کرائی گئی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مجھے جنت بھی دکھلائی گئی، جہنم بھی دکھلائی گئی۔ میں نے جب جہنم کی طرف دیکھا تو میں نے وہاں کثیر تعداد میں خواتین کو پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب واپس تشریف لائے تھے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے خواتین کی جماعت کو جمع فرمایا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اے خواتین کی جماعت، تم بہت زیادہ صدقہ کیا کرو، صدقہ دیا کرو، کیونکہ میں نے کثیر تعداد میں تم کو جہنم کے اندر دیکھا ہے۔ جب وجہ جانی گئی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارے اندر قیل اور قال ہے، اور یہ کہ تم کفران نعمت کرتی ہو، اور یہ کہ تم خامدوں کی نافرمانی کرتی ہو۔ قیل اور قال کے اندر غیبت، چغلی اور بہتان آ جاتا ہے، یعنی اکثر باتیں غیبت، چغلی اور بہتان کے زمرے میں چلی جاتی ہیں، اور غیبت، چغلی اور بہتان اپنی جگہ بہت بڑا گناہ ہے۔ غیبت یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ غیبت کیا ہے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے کسی بھائی کی یا بہن کی، یعنی کسی کی بات جو آپ کرتے ہیں، جو ان کے اندر موجود ہے، وہ دوسروں کے ساتھ تذکرہ کرتے ہیں یا کرتی ہیں، تو یہ غیبت ہے۔ اگر ان کے اندر وہ بات موجود نہیں ہے تو یہ بہتان ہے۔ اور اگر اس حساب سے بات کی جائے یا اس لیے بات کی جائے کہ ان کے درمیان جھگڑا واقع ہو جائے یا دو کے درمیان جھگڑا واقع ہو جائے یا انتشار پیدا ہو جائے تو یہ چغلی ہے۔ غیبت کا گناہ کتنا بڑا ہے، سورۃ الحجرات پڑھیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کہ غیبت کوئی کسی کی نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، تم ناپسند کرو گے، اس لیے غیبت سے باز آ جاؤ۔ اور چغلی، چغلی تو آپ کو بتا دیا، یہ ہے کہ کسی کی بات اس حساب سے کرنا، اس لیے کرنا کہ ان کے درمیان جھگڑا یا دو کے درمیان اختلاف پیدا ہو جائے، تو یہ چغلی ہے۔ اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے رب کے نزدیک۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا رہے تھے سفر میں تو دو قبروں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے، اور ایک قبر والے کو جو عذاب ہو رہا ہے وہ چغلی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ یعنی چغلی اتنا بڑا گناہ ہے کہ جس کا عذاب قبر سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ اور بہتان، ان دونوں سے بڑا گناہ پھر بہتان ہے۔ بہتان یہ ہے کسی کی بات کرنا جو ان کے اندر موجود نہیں ہے، تو یہ بہت بڑا گناہ بھی ہیں اور ہمارے معاشرے میں ہو بھی رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے ڈر جائیں، اور یہ کام اگر ہم معاشرے میں چھوڑ دیتے ہیں تو پر امن معاشرہ تشکیل پا جائے گا۔ اور یہ کہ کفران نعمت، خواتین کو بتلایا گیا کہ نعمتوں کی ناشکری کرتی ہو اور اپنے جو خامند ہیں ان کی نافرمانی کرتی ہو۔ خامند کے حقوق میں سے اگر ہم غور کریں، اپنے معاشرے میں یہ پروان چڑھائیں، یہ شعور پیدا کریں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سجدہ غیر کے لیے حرام کر رکھا ہے۔ اگر سجدہ جائز ہوتا تو میں حکم دیتا بیوی کو کہ اپنے خامند کو سجدہ کرے۔ یہ ایک حدیث ہی سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ اگر یہ حقوق ہمیں سمجھ آ جاتے ہیں تو یقیناً ایک ایسا معاشرہ تشکیل پائے گا جس کے اندر انسان انتشار سے بھی بچ جائے گا، اور یہ کہ پر امن معاشرہ تشکیل پا جائے گا۔